رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات تمحیدات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے. کروڑوں درود و سلام محمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہوں نے دین اسلام ہمیں سکھلایا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا اپنی زندگی کا گزر بسر کیسے کرنا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ، کوئی بھی ایسا دین کا معاملہ نہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہ سکھلایا ہو. اندھیرے میں ڈوبی امت کو روشنی کی طرف لے کر آئے، محبت کے ساتھ، اخوت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، جہاں ضرورت پڑی وہاں تلوار کے ساتھ دین اسلام ہم تک پہنچا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ آج ہم اس دین اسلام پہ عمل کر کے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. اور میں دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر ہم گفتگو کر رہے تھے، جس کے چند پہلو آپ کے سامنے گوش گشار کیے تھے. دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ جیسے ادنے سے طالب علم کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو کیا خیال ہے ساتھیوں کا، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں کہاں ہم نے روکا تھا؟ کچھ یاد ہے؟ اللہ چلیں بھارت. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے، جس کے 3 پہلو ہم نے آپ کے سامنے رکھے تھے. سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام دعوت کے میدان میں انہوں نے سب سے پہلے اپنے والد محترم کو دعوت دی، پھر قوم کو دعوت دی، قوموں نے جو کچھ بھی کیا دین کی دعوت دی. دوسرا پہلو ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے خود کے بنائے ہوئے معبود، خود کے ہاتھوں سے گڑے ہوئے بت، اس کے اندر نڈر ہو کر داخل ہوئے، ان کے بت خانوں میں جا کر ان کو توڑا. اس حوالے سے گفتگو کی. نمبر 3 کہ یہ سارا ماجرا ہونے کے بعد انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے حوالے کیا.
تیسرا پہلو تھا کہ ابراہیم علیہ السلام آگ کے شعلوں میں اور اللہ کی طرف سے ان کو سلام کیا۔ بات ہماری گفتگو اسی سے آگے انشاءاللہ چلے گی۔ کچھ پہلو اور آپ کے سامنے ہم انشاءاللہ پڑھنے کی اور سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ہمت نہیں ہاری، جس طرح ممکن ہو سکا، جس طرح ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنمائی کی وہ بتلاتے گئے، سمجھاتے گئے، کسی طریقے سے میری قوم نے بت خانوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی وحدانیت کو اپنایا۔ جیسے کہ میں نے پچھلے جمعہ مبارک میں گفتگو کی کہ ابا جان کو سمجھایا، پھر قوم کو سمجھایا، پھر قوم کو اس طریقے سے بھی سمجھایا کہ یہ جو ستارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، تم ان کے پیچھے بھاگتے ہو، یہ بھی غروب ہو گئے، جو خود غروب ہو جائے وہ کسی کا رب ہو سکتا ہے، جو خود کسی کا محتاج ہو وہ کسی کا رب ہو سکتا ہے، وہ تو خود محتاج ہے، جو خود محتاج ہے وہ رب کیسے ہو؟ پھر یہاں سے بھی انہوں نے دین کی دعوت دی، پھر بھڑکتی آگ میں ڈال دیا، پھر بھی گھبرائے، پھر جب آگ سے نکالے گئے اللہ نے سلامتی دی، اللہ نے جو ہے آگ سے محفوظ فرمایا، پھر دین کی دعوت شروع کر دی۔ اسی طرح ایک پہلو اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنایا، ایک نئے انداز میں اپنی قوم کو دین کی دعوت دینے کی کوشش کی کہ ہو سکتا ہے اس ذریعے سے سمجھ جائے۔ اس مسجد میں میرے سمیت آپ ساتھی موجود ہیں، ہم میں سے ہر ایک بندہ اپنے فن کے اندر کوئی نہ کوئی فن رکھتا ہے، کوئی کاریگری کے اندر، کوئی ایجوکیشن کے اندر، کوئی کمپیوٹر کے اندر، کسی نہ کسی کام میں مہارت رکھتا ہے۔ تو اگر اس چیز کو ایجاد کرتا ہے، تیار کرتا ہے تو کتنی خوشی کی بات ہے۔ ہم اس سے متاثر ہوتے ہیں کہ یار دیکھو اس نے کتنی انوکھی چیز تیار کی۔ تو ایک ایسی چیز جو زندہ اللہ نے بنائی، پہلی مرتبہ چیز بنانے میں مشکل ہوتی ہے، ایسے کہ جس نے پہلی دفعہ بنا لیا اس کے سامنے آپ دوبارہ توڑ دو، وہ نقشہ تو اس کے ذہن میں آیا، وہ دوبارہ تیار کر دے گا۔ تو اللہ نے جو انسان کو پیدا فرمایا، اس کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کے قادر ہے کہ نہیں؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ الذی اللہ وہ ذات ہے، خلق الموت والحیات، جس نے موت کو بھی پیدا فرمایا، زندگی کو بھی۔ ہمیں پیدا فرمایا، موت آئے گی پھر اللہ اٹھائے گا، اللہ اس پہ قادر ہے کہ نہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ کیوں نہ یہ حیات بعد از ممات کی ایک چیز زندہ ہے، وہ مر جائے پھر زندہ ہو اور میری قوم کے سامنے ہو، تو پھر تو یہ مانیں گے نا۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام نے کہا اذ قال ابراہیم ربی ارنی کیف تحیی الموتى، یا اللہ اس کو ہم کو سمجھا کے تھک گیا ہوں، یا اللہ ایک سبق اور سیکھنا چاہتا ہوں، ایک آپ کی نشانی اور اپنی اس قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یا اللہ میری یہ فرمائش پوری کر دے۔ فرمائش کیا تھی؟ یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ کیسے کرتے ہیں۔ ارنی کیف تحیی الموتى، آپ مردہ کو زندہ کیسے کرتے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ، مقصد کیا تھا؟ کیا ابراہیم علیہ السلام کا ایمان کمزور تھا؟ کیا آپ کو رب کی ذات پہ یقین نہیں تھا؟ فقط ذہن میں تھا کہ میری قوم جب یہ دیکھے گی تو یہ ہو سکتا ہے اسلام پہ آ جائے، اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم اولم تؤمن، کہ ابراہیم آپ کو مجھ میں یہ ایمان نہیں کہ میں زندہ کو مردہ
دین ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں، اس قوم کو دکھانا چاہتا ہوں کہ وہ رب ہے جو زندہ کو مردہ کر سکتا ہے اور مردہ کو زندہ کر سکتا ہے۔ مرغی زندہ ہے کہ نہیں؟ اس سے انڈا نکلتا ہے، انڈے کی ٹانگیں ہیں، چل رہا ہے نہیں، اس کا مقرر وقت ہے، اس مقررہ وقت کے اندر اس انڈے سے زندہ چیز کو پیدا کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اور بول رہے کون سی ذات ہے؟ یہاں سارے گواہ بیٹھے ہیں کہ مکے کا مشرک تو نہیں بیٹھا نا، کون سا ذات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ پیدا کر سکتی ہے، کسی اور کے کام یہ ہو سکتا نہیں۔ فرمایا ولیکن لیطمئن قلبی، یا اللہ دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قال فخذ أربعة من الطير، ایک کام کر، 4 پرندے لے، فصرهن إليك، ان کو اپنے طرف مانوس کر لے، ان سے محبت ہو، پھر ان کو ذبح کر کے ایک حصے کو مختلف پہاڑوں پہ رکھ دے، مختلف پہاڑوں پہ رکھ دے، فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ان کا ایک حصہ کر کے پہاڑوں پہ رکھ دے، اس کو رکھنا تیرا کام ہے۔ ثم ادعهن يأتينك سعيا، ابراہیم ان کو ذبح کر کے پہاڑوں کے اوپر رکھ کر رکھنا تیرا کام ہے، بلانا تیرا کام ہے، ان کو زندہ کر کے تیرے پاس بھیجنا مجھے بلا رہے گا۔ اللہ ثم ادعهن يأتينك سعيا، رب نے یہ نہیں فرمایا کہ بلائے گا تو پہلے بننے میں ٹائم لگے گا، پھر بنے گے، پھر ریڑھتے ریڑھتے پہنچیں گے۔ فرمایا یأتینک سعیا، تو بلائے گا دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ کیا مطلب؟ پرندہ دوڑتا ہے تو اڑتا ہے، تو مطلب اڑتے ہوئے فوری آپ بلاؤ گے، یہ آپ کے پاس جہاں جہاں ٹکڑا رکھا ہوگا جڑتا جائے گا، پرندہ آپ کے سامنے ہوگا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ ابراہیم جان لو ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت والا ہے، اللہ کے آگے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ ساتھ میں پہلے سوال کیا کہ آپ کا دل مطمئن نہیں، پھر فرمایا چلو ایسا کر لو، پھر فرمایا ابراہیم یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے رب کے آگے کوئی چیز مشکل ہو نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے سامنے ایسا کیا، رب نے ان پرندوں کو زندہ کر کے دکھا دیا، قوم پھر بھی اللہ اکبر۔ آج ہم کہتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے، اٹھاؤ، میرے نبی نے رکوع پہ جاتے ہوئے رفع الیدین کیا، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کیا، 2 رکوع کے بعد اٹھ کے رفع الیدین کیا، حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ کیا کر رہے ہیں یار، مجبوری ہے، یہی مسئلہ ہے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ سارا معاجرہ ان کے سامنے رکھا کہ ہو سکتا ہے میری قوم کو ہدایت مل جائے، میری قوم اس بات کو سمجھ لے۔ قوم نے پھر بھی سمجھا نہیں۔ صاف ظاہر ہے جب ایک انسان بادشاہت کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ گھر کا بادشاہ ہو، چاہے وہ محلے کا امیر ہو، چودھری ہو، وڈیرا ہو، فیصلے کی پنچایت کا بڑا ہو، جب ضرب اس کی ذات پہ لگتی ہے نا تو پھر انا آتی ہے، اور جب انا آتی ہے تو انسان پھر انا کے اندر انا کو مار کر اپنی غلطی کو تسلیم کر لے تو اس سے بڑا پہلوان کوئی نہیں۔ لیکن انا اور ضد میں بیٹھ جانے والا انسان اس سے بڑا مغرور کوئی نہیں ہے۔ یہی مسئلہ اس وقت کے بادشاہ کون کا کچھ معلوم ہے؟ اللہ اکبر، دین اسلام کا مطالعہ کیا کریں، قرآن حدیث کو پڑھا کریں۔ اس وقت کا بادشاہ تھا نمرود۔ اب اس کی انا مرتی جا رہی تھی، اس کو شکست پہ شکست ملتی جا رہی ہے کہ یہ میری قوم نے جو بت بنائے ہوئے تھے توڑے گئے، بڑے کے کندھے پہ رکھا گیا، کچھ نہیں کر سکے، جلتی آگ میں ابراہیم کو ڈالا گیا، کچھ نہیں بن سکا، سب کچھ دیکھنے کے باوجود ہٹ درمی پہ لگ گیا۔ فقال انا ربکم الاعلی، اپنے آپ کو رب کہہ بیٹھا، اپنے آپ کو بڑا سمجھ بیٹھا، مانا نہیں، ضد پہ اٹکا ہے۔
اب یہ 5واں پہلو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کے ہر میدان میں کودے ہیں، جہاں حکمت عملی کی وہ اپنائی، ابا جان کے ساتھ بدتمیزی کی نہیں کی، حکمت عملی اپنائی، جہاں ضرورت تھی وہاں ڈر ہو کے گھس گئے، بتوں کو توڑ کر دکھایا کہ یہ کسی کام کے نہیں۔ اب یہاں پہ 5واں پہلو بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، آج ہم اپنے سامنے بڑوں کے سامنے بیٹھے ہوں تو ادب کا تقاضا اپنی جگہ پر ہے، جب دین اسلام کی بات آئے تو حق اور سچ بیان کرنا چاہیے، پھر یعنی یہ نہ کہے کہ انسان میں یہاں مصریوں کی حکمت عملی سے کسی کو لے کے آؤں گا، حکمت عملی میں سالوں سال گزر جاتے ہیں، نہ حدیث میں پتہ مند ہوتا ہے نہ کرا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آخری پہلو اپنی قوم کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ جب نمرود نے دیکھا نا تو کہیں سے کچھ نہیں بنا، دربار میں بلا دیا۔ اب نمرود کی دربار میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام حاضر ہو گئے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ رب فرما رہے ہیں کہ آپ کو معلوم نہیں کہ جب نمرود نے اپنے بادشاہ ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر اس کے ساتھ جھگڑا کیا، اس کے رب کے بارے میں بلایا، کہا کیا تم کس کی دعوت دے رہے ہو؟ وہ رب ہے، اس کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی داتا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی پالنہار ہے، وہی غوث اعظم ہے، وہی دستگیر ہے، وہی داتا ہے، وہی سب کچھ ہے۔ کہا بالکل، اس میں کوئی شک؟ اس نے کہا کوئی دلیل؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اذ قال ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ربی الذی یحیی و یمیت۔ پہلی دلیل پیش کی، میرا رب وہ ہے جو زندہ کو مردہ کرتا ہے اور مردہ سے زندہ پیدا کرتا ہے، اس کا قادر ہے۔ مفسرین نے اس کی مختلف تفسیر لکھی ہے، جو سامنے آتی ہے سب تفسیر سے وہی ہے کہ اس نے بھی یہی کام کیا، بولا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں کہ 2 قیدی منگوائے، جس کو معافی دی اسے سزا دے گی، جس کو سزا دی اس کو معافی دے گی، بولا یہ تو میں نے بھی کر دیا۔ اللہ، اچھا، قال انا احیی و امیت، کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب۔ کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ اچھا یہ تم بھی کر سکتے، تم نے کر کے دکھا دیا مجھے جھوٹا کرنے کے لیے، یہ دلیل تمہاری بنتی نہیں ہے، چلو دوسری دلیل سامنے رکھتا ہوں، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تیرے میں تپڑ اور ہمت ہے تو مغرب سے نکال دے۔ سورج مشرق سے رب نے نکالا، فأت بها من المغرب، تیرے پاس اتنی ہمت ہے، اپنے آپ کو رب کہتے ہو، اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتے ہو، اتنی ہمت اور تپڑ ہے تو پھر مغرب سے نکال۔ رب کا قرآن کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر کا بوتھا بند ہو گیا، اس کی زبان بند ہو گئی۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں نصیب فرماتا کہ رب کی اتنی بڑی نشانیوں کے باوجود رب کا مقابلہ، ہٹ درمی۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ جب آئے نا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، پھر اس کا سب کچھ بول چال سب بند ہو گیا، جواب نہیں تھا، کیسے نکالے مغرب سے؟ کوئی آسان کام ہے رب کا مقابلہ کرنا؟ اللہ اکبر۔ تو یہ دعوت کے میدان میں اپنے آپ کو آگے رکھا اور ہر حال میں اپنے آپ کو پیش کر کے مقابلہ کیا۔ یہاں پہ بھی نمرود خاموش ہو گیا، کوئی جواب نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال مانا پھر بھی نہیں، پھر وہ وقت آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب الہی میں ڈالا، جو اپنے آپ کو رب کہنے والا ہو، اپنے آپ کو بڑا کہنے والا ہو، بعد میں پھر وہی کہوں گا جو کسی کا محتاج ہو بڑا ہو سکتا نہیں، جو خود محتاج ہو وہ حاجت روا ہو سکتا نہیں، جس کو خود کی حاجت کی ضرورت ہو وہ حاجت روا کیسے ہوگا، جس کو خود مشکل پیش آئے وہ مشکل کشا کیسے ہوگا، جس کو خود اولاد کی ضرورت ہو وہ اولاد دینے والا کیسے ہو سکتا ہے، جس کو خود روزی کی تلاش ہو وہ رازق کیسے ہو سکتا ہے۔
जो खुद रब से मांगने वाला हो वो दाता कैसे बन सकता है। रब तबारक व तआला ने फिर सज़ा भी ऐसी दी, अल्लाह अकबर, अल्लाह ने मच्छर दिमाग में घुसे हुए, मच्छर को हुक्म दिया, रब के आगे तो मुश्किल है, रब ने हुक्म दिया, मच्छर दिमाग में घुस गए, अब इसका दिमाग डगमगा गया। अब हालत ये है, स्पेशली चौकीदार रखे हुए हैं जो सर पे थप्पड़ चप्पलें मारते थे, चप्पलें पड़ती दिमाग को सुकून मिलता, थोड़ा रेस्ट मिलता इसको, जो चप्पल चौथी मारता तनख्वाह ज़्यादा मिलती है। रब तबारक व तआला जब पकड़ करने में आता है तो इस तरह पकड़ करता है। फिर इसने बाकायदा चौकीदार रखे अपने आप को चप्पलें मरवाने के लिए, रब यूँ भी सजाएं देता है। तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, मेरे बंदे हमने तुम्हें हिदायत का रास्ता भी दिखला दिया है, तेरी मर्जी है मेरा शाकिर बन जा, शुक्रगुजार बन जा, तेरी मर्जी है मेरा इनकारी बन जा, मेरा कुछ जाता। पूरी कायनात खलकत रब की नाफरमानी में लग जाए, मुझे बताएं रब तबारक व तआला का कुछ कर सकते हैं? और पूरी कायनात अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में लग जाए तो इससे फ़ायदा किसका होगा? हमारा अपना होगा। तो इसलिए कुरान और हदीस को समझिए, पढ़िए, उस पर अमल कीजिए। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये सारे पहलू अपना लिए, ये सब कुछ देख लिया, कौम को समझा लिया, कुछ नहीं बन सका, कौम ने नहीं माना, इन्होंने बात मांगी वरना उन्होंने बड़ी कोशिश की। आखिर में जो बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, अपनी कौम से बैकाट, अपनी कौम से बैकाट इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो किया, कुरान मजीद को छू नक्शा खींचता है, क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम, किसके उस्वा हसना पर चलने का हुक्म दिया गया है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस्वा हसना पर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि यकीनन तुम्हारे लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके साथ वो लोग जो उनके साथ ईमान लाए, जो ईमान लाए, उनकी ज़िंदगी आपके लिए उस्वा हसना है, आपके लिए नमूना है। उसके बाद फरमाया इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम इन्ना बुराअउ मिनकुम, समझाने के बावजूद कौम नहीं मानी, बरात का ऐलान कर दिया, अब मैं आपसे बरी हूँ। क्यों? कि बड़ा समझाया, आपको बताया ये चाँद रब हो सकता नहीं, ये सूरज रब हो सकता नहीं, ये सब कुछ समझाने के बावजूद नहीं मान रहे हो। फरमाया इन्ना बुराअउ मिनकुम, मैं आपसे बरात का ऐलान करता हूँ। किस चीज़ का? वमिम्मा तअबुदून मिन दूनिल्लाह, बड़ा समझाया है, तुम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करो, किसी की पूजा ना करो, किसी को रब ना मानो, लेकिन तुम मानने के लिए तैयार नहीं, आपने उन्हीं बुतखानों में घुसे हो। अब मैं आपसे बरात का ऐलान करता हूँ, आप जानो रब जानो। इसलिए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही, किसी बुराई को देखते हो, किसी मामले को देखते हो, फरमाया मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही, अगर आपके पास ताकत, इस्तिताअत, हिम्मत, क़ुव्वत है तो उसको हाथ से रोकने की कोशिश करो। हम अपनी औलाद को बचपन से तरबियत कर सकते हैं या नहीं? अगर हमारी औलाद 6 साल, 7 साल, 8 साल की है तो क्या ये हमारे हाथों के नीचे नहीं? हमारी औलाद बिगड़ रही है, नमाज़ों की तरफ तवज्जो नहीं है, कुरान की तरफ तवज्जो नहीं है, हदीस पढ़ने के लिए तवज्जो नहीं है, नमाज की तरफ राग़िब नहीं हो रही, क्या औलाद के ऊपर हमारी इस्तिताअत नहीं? इसलिए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 साल का बच्चा जब हो जाए इसे नमाज की तरगीब दिलाओ, इसे लेके आओ, इसको तरीका सिखाओ नमाज का। हमारे बच्चे 6-6, 7-7 साल के हो जाते हैं, नमाज का तरीका तो दूर की बात है, मस्जिद में आने के आदाब का पता नहीं होता। फरमाया जब 10 साल के हो जाए तो हल्की डांट डपट के साथ इनको नमाज पढ़ाओ, इनको तरीके सिखलाओ। ये है कि आपकी नमाज को अपने बच्चों को सिखलाओ, अपने बच्चों के अलावा जहाँ तक आपकी इस्तिताअत, आप हाथ से समझा सकते हैं, बुराई को रोक सकते हैं, रोकें। फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानी, फरमाया अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं है तो फिर ज़ुबान से समझाओ। फिर अब ये दूसरा स्टेप है, औलाद बड़ी हो गई है, अब औलाद को मारते हुए भी शर्म आती है, तो कम से कम ज़ुबान से तो समझा सकते हैं ना।
بیٹھ کے قرآن پڑھ کے سنائیں، حدیث پڑھ کے سنائیں، دین اسلام کو پڑھ کے سکھلائیں، صحابیات کے واقعات، صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ان کو پڑھ کے سنائیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کیسے گزری، عمر فاروق کی کیسے گزری، ان کی سیرت کیا ہے، ان کے پہلو کیا ہیں. یہ اولاد کو پڑھ کے ان کو زبان سے تو سمجھا سکتے ہیں نا. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. فرمایا اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں تو کم سے کم اس برائی کو تو برا جانو. ہم برائی کو بھی برا نہیں سمجھتے. کوئی شراب پیتا ہوا پی رہا ہے تو کہتے پینے دے، ہمارا کیا، آپ نے سر دردی کر رہا ہے، اس سے برا بھی نہیں سمجھتے ہیں. کم سے کم فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. ایمان کی سب سے کم تر ایمان کا حصہ ہے کہ اس کو دل کے اندر برا جانا. ہمارے اندر وہ بھی نہیں ہوتا ہے. مسلمان سب سے زیادہ شرابیں پیتا ہے تو عید کے موقع پر پیتا ہے. مسلمان سب سے زیادہ شرابیں پیتا ہے تو خوشی کے موقع پر پیتا ہے. کون پی رہا ہے؟ مسلمان پی رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک زندہ رکھے توحید پر زندہ رکھے، توحید کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک پہلو ہم نے آپ کے سامنے رکھا جو انہوں نے قوم کو دعوت دی اور اس میں آنے والے مراحل، مشکلات وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں. اگلے خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں گے. ان کی اپنی زندگی کیا تھی، پھر ان کے بیٹے کی قربانی، ان کے بیٹے نے کیسے قربانی دی، سارے واقعات انشاءاللہ قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے جو ہے ہم دوبارہ دہرانے کی کوشش کریں گے. دعا کروں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو دین اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیے انسان گناہ گار ہے. کل بنی آدم خطا، ہر بنی آدم خطا کار ہے، غلطی ہو جاتی ہے. ہر معاملے میں انسان ہے کہیں نہ کہیں غلطی ہو جاتی ہے. وَخَيْرُ الْخَطَّائِنَ التَّوَّابُونَ. لیکن بہتر خطا کار وہ ہے جو اپنے خطاؤں کے رب سے معافی مانگے، اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگ لے. غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے ہی خطا کا پتلا، غلطی ہو جاتی ہے. رب نے 4 قسمیں کھا کے فرمایا اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ. انسان رب کا ناشکرا ہے، ہر کہیں نہ کہیں ناشکری کر بیٹھتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا عقیدہ درست ہے، عقیدہ توحید والا ہے، شرک نہیں ہے عقیدے میں، شرک کی بو نہیں ہے عقیدے میں. دل کے اندر شرک کی کوئی چھوٹی سی ٹہنی بھی نہیں لگنے دی. اپنے ایمان کو عقیدے کے درخت کے اندر مضبوط رکھا، توحید کے بوٹے کو اپنے دل میں جما کے رکھا، پھر اس کو توحید کا پانی لگاتا رہا، شرک کی بو اس تک نہیں پہنچنے دی. گناہ گار جتنا بھی ہو، رب کا اعلان ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ. رب فرماتے ہیں مشرک اگر بغیر توبہ کیے مر گیا تو اس کی مغفرت وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. فرمایا اس کے علاوہ جس کو چاہوں گا سب کو معاف کر دوں میں. رب معاف کرنے پہ قادر ہوں، مشرک کو معافی نہیں. تو اپنے عقیدے کو درست کیجیے. جس میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، جو چھوٹی سی چھوٹی بیماری ایک ہمارے اندر بڑی گہرا ہوئی ہوئی ہے بہت زیادہ، وہ کون سی ہے؟ ابھی ایک بندہ مسجد میں داخل ہوا، لائٹ چلی گئی. ہم کیا کہتے ہیں؟ سمجھا نہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ تم نے لازمی آنا تھا، پھر تم آئے ہو تو لائٹ چلی گئی. اب اس تم کے آنے کے اندر ایک لفظ آتا ہے لو. اگر تم نہیں آتے تو لائٹ نہیں جاتی. کوئی آیا ہے، لائٹ گئی ہوئی تھی، اس نے قدم رکھا، لائٹ آ گئی. یار بڑے بڑے تو نے تیرے قدم ہے، آدھا گھنٹہ پہلے قدم رکھ لیتا تو لائٹ آ جاتی. اگر تو پہلے آ جاتا. اگر لفظ اگر جو یہ لو ہے عربی میں اور یہ شرک کے معنی میں لے جاتا ہے. کیا لائٹ کو لانے میں اس کی قدرت ہے، اس کی طاقت ہے؟ اسی طرح کوئی بھی معاملہ ہو، یہ بات یہ جملہ عام ہو چکا ہے ہماری زبان پر. کھانے پینے کے لحاظ سے ہو، کاروبار کے لحاظ سے ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، بس یہ آیا ہے تو کاروبار میں برکت آ گئی، بس یہ آیا ہے تو میرا کاروبار ٹوٹ گیا ہے، اس نے ایسی بات کی ہے تو ایسا ہو گیا ہے. رزق دینے والا کون ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ. یہ چھوٹا سا ایک لفظ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ. اللہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس میں شبہ ہو نا اس چیز سے بچ جاؤ. کنفرم تو دور کی بات ہے، جس کے اندر شک ہو اس سے بھی بچ جاؤ. جو شک کے اندر چیزوں میں پڑ گیا وہ حرام کے اندر واقع ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہے، کھجور اٹھا کے منہ میں ڈالی کہ نہیں ڈالی ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک منہ میں ڈال کر کھجور نکال لی. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کھجور کی ایک کھجور کا دانہ تھا, کھا لیا. فرمایا ہو سکتا ہے یہ صدقے کی ہو سکتا ہے یہ صدقے کی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی ڈال کر اپنے نواسے سے کھجور نکال لی. ہو سکتا ہے یہ صدقے کی کھجور. صدقہ حال محمد پہ. اللہ ہم تو کہتے ہیں آنے دے دے مار 4.5 کون دیکھ رہا ہے؟ کہاں پڑے تھے پیسے؟ یہاں پڑے تو اٹھا جیب میں ڈال, کون دیکھ رہا؟ ہم نے دیکھا کسی کی چیز پڑی ہے وہ بیٹا اٹھا کے پچھلے والے کمرے میں رکھنا کہ نظر نہ آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں سے محفوظ فرمائے, شک و شبہات والی چیزوں سے بھی محفوظ فرمائے, اور دن رات ایک ہی دعا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک سے محفوظ فرمائے. یہ 2 امت المبارک جو گزرے صرف توحید کے اوپر تھے. آگ میں ڈالا گیا تو تب بھی توحید کی دعوت دی, بتوں کو توڑا گیا تو تب بھی توحید کی دعوت, بادشاہ کے سامنے ڈٹے ہیں تو تب بھی توحید کی دعوت. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین.